الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سننے والی میری معززات بہنیں اور میری معززات مائیں، اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ تمام احباب کو نیک اعمالوں سے پرمزین لمبی زندگی عطا فرمائے اور مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ شہادت جاری و ساری ہو. قابل احترام دوستو، ماہ مبارک کے اندر رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے، قیام اللیل کے حوالے سے، لیلۃ القدر کے حوالے سے، قرآن کے فضائل کے حوالے سے، قیام اللیل کے حوالے سے جید اور ممتاز علماء کرام سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ احباب نے بہت کچھ سنا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا سنانا، آپ احباب کا سننا قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے. لیکن آج کا موضوع ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ہے. آج کا جو موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ معاشرے کے اعتبار سے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور اس موضوع کا نام رکھا ہے معاشرے میں استعمال ہونے والے جاہلانہ جملے. اکثر اور بیشتر ہم اپنی زبان پر ایسے جملے لے کر آتے ہیں کہ جو صراحتاً کفر پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن ہم ان جملوں کو بطور استہزاء کے، بطور مزاحتاً استعمال کرتے ہیں، جبکہ ہمیں اس کی کفر کی نوعیت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. میں انتہائی مختصراً وقت کے اندر ان تمام جملوں کی نشاندہی کروں گا، اس امید پر کہ آپ احباب میں سے اگر کوئی یہ شخص ان جملوں کا استعمال کرتا ہے تو آج کے بعد سے نہیں کرے گا. سب سے پہلا جملہ ہے: روزے بخشوانے گئے تھے، نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے. اللہ اللہ کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے، اوپر سے روزے بھی فرض ہو گئے. یہ جملہ ہم مزاحتاً استعمال کرتے ہیں. اس جملے کے پیچھے نعوذ باللہ ہمارا مقصد دین اسلام کا مذاق اڑانا نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی مذاق میں ہم کہہ دیتے ہیں اب روزے بھی فرض ہو گئے، بڑی مشکل سے نمازیں ادا ہو رہی تھی، روزے گلے پڑ گئے. ارکان اسلام کا مذاق اڑانا یا کسی بھی رکن کا مذاق میں اس بات کو لینا، یہ در حقیقت اللہ رب العالمین پر افتراء کرنے کے برابر ہے، اللہ پر بہتان لگانے کے برابر ہے. جو رب آپ کی نمازوں کو معاف کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ آپ کے روزوں کو معاف نہیں کر سکتا ہے؟ سورہ جاثیہ کا بیان ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وہ لوگ جو اپنی طرف سے کسی جملے کا ایجاد کرتے ہیں اور اس جملے کو منسوب کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف، اور یہ جملے منسوب کرنے والے، مجھے معاف کیجئے گا، یہ جملے منسوب کرنے والے یہودی نہیں ہیں، عیسائی نہیں ہیں، مجوسی نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے خود آگے بیان کیا کہ یہ منسوب کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یسمع آیات اللہ، اللہ کی آیات کو سنتے بھی ہیں، تتلا علیہ، ان کے اوپر اللہ کی آیات کو پڑھا بھی جاتا ہے، لیکن سننے کے بعد اور پڑھنے کے بعد کأن لم یسمعها، گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، گویا کہ ان کے اوپر کچھ پڑھا ہی نہیں ہے،
یہاں سے سنتے ہیں اور یہاں سے نکال پھینکتے ہیں، گویا کہ سننا اور ان سننا دونوں برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ ارکان اسلام کا مذاق اڑانا در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ سورہ احزاب کا بیان ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ جو لوگ اپنی باتوں سے، اپنی حرکات سے، اپنے جملوں سے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذا رسانی پہنچاتے ہیں، اللہ نے دنیاوی زندگی پر بھی ان کے لیے لعنت ہے اور اخروی زندگی کے لیے بھی ان کے اوپر لعنت ہے اور ان کے لیے عذاب مہین تیار کیا گیا ہے۔ یہ پہلا جملہ ہے جو کفر پر مبنی جملہ ہے کہ نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے ہمارے گلے پڑ گئے، ایک کفریہ جملہ ہے۔ دوسرا جملہ حالات کے اعتبار سے، موقع کے اعتبار سے دین میں تغیرات کیا جا سکتا ہے، دین میں کمی کی جا سکتی ہے، دین میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ بھائی جس طرح کے حالات ہوں گے اس کے مطابق دین کو ڈالا جائے گا، نہیں، اصل یہ ہے کہ حالات آپ کے جیسے بھی ہوں، دین کے مطابق آپ نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، نہ کہ دین کو اپنے اوپر آپ نے ڈھالنا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میں یہ کہتا ہوں کہ دین اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے قضائے حاجت سے لے کر بیت اللہ کے طواف تک انسان کے جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو یا ذرہ برابر، دین کے اندر خالق کائنات نے کوئی ایسی لچک چھوڑی ہی نہیں، کوئی ایسی گنجائش چھوڑی ہی نہیں کہ ہم موقع کے اعتبار سے دین کے اندر تبدیل کر سکیں۔ خالق کائنات نے فرمایا آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ آپ نے صحیح سنا کہ مکمل کر دیا ہے۔ مکمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، ہر چیز کو مکمل کر دیا ہے اور اسلام کو تمہارے لیے دین منتخب کر دیا ہے۔ ارے جانے دو مولوی صاحب، چھوڑو نہ قاری صاحب، کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم دین کے اندر قرآن خوانی کو ایجاد کریں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھ کے اپنے مردے بخشوائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ اسلام کے اندر، دین کے اندر قرآن خوانی کرنا منع کہا ہے، اصال ثواب کرنا منع کہا ہے۔ قرآن پڑھنے سے زیادہ مزین کوئی عمل ہے تو دکھاؤ۔ یہ آج کے لوگ قرآن پڑھنے سے بھی منع کر رہے ہیں۔ بات تو صحیح ہے بھائی، قرآن پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں عاجزی اور انکساری کا باعث بننے والا عمل نماز، دنیا کی سب سے مشکل ترین عبادت نماز، جو ہر انسان کے پڑھنے کی بس کی بات نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اکبر کی آواز سن کر ہر ایرا گیرا نٹھو گیرا اٹھ کر مسجد میں تشریف لے کر آ جائے، ہرگز نہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جن کے دلوں کے اندر اللہ پاک نے اپنے خشیت کو رکھا ہوا ہے، اپنے ڈر کو رکھا ہوا ہے، اپنی محبت کو رکھا ہوا ہے، اللہ اکبر کی آواز سن کر ان کا ذہن مطمئن نہیں ہوتا ہے، مچل جاتا ہے، دل میں اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لاکھوں کا کاروبار ہو وہ چھوڑ کر مسجد آ جاتا ہے اور پوری نماز کے اندر اللہ کا قرب کا ذریعہ، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ، اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے حالت سجدہ، جس کے بارے میں کہا گیا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے دلوں کی جائز حاجات کو پورا کرے،
اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جائز تمنا پوری ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں برکت پیدا کر دی جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ حاسدین کے حسد سے تمہیں بچا لیا جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ جادوگروں کا وار تم پر نہ چلے، اگر تم چاہتے ہو کہ دشمن تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے، تو حالت سجدہ میں اللہ رب العالمین سے مانگنا شروع کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سجدہ وہ مقام ہے جس مقام کے اندر بندہ اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ کتنا خوبصورت عمل ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایک رکعت کے اندر 4 سجدے کروں گا، 5 سجدے کروں گا۔ ذخیرہ احادیث کے اندر ایک رکعت میں 4 سجدے کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ عمل بھی بڑا خوبصورت ہے، بڑا مزین ہے، نیک عمل ہے۔ کیا آپ یہ عمل اللہ کے ہاں قبول و منظور ہوگا؟ آپ کہو گے کہ نہیں ہوگا۔ بھائی کیوں نہیں ہوگا؟ عمل تو خوبصورت ہے، قباحت بھی کوئی نہیں ہے، کتنا خوبصورت ہے، منع بھی نہیں ہے، تو قبول کیوں نہیں ہوگا؟ قبول اس وجہ سے نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کے رسول نے 2 کر کے دکھائے ہیں، تیسرا آپ نے کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر ایک خوبصورت عمل۔ آپ اذان کے شروع میں کہتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسلمانوں کی اذان یہاں سے شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ۔ آگے محمد الرسول اللہ کیوں نہیں کہتے ہو؟ کیا محمد کے رسول ہونے میں شک ہے؟ محمد الرسول اللہ کتنا پیارا جملہ ہے، اس کہنے سے منع بھی نہیں کیا گیا ہے، مزین کتنا ہے، ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن اذان ختم کرتے ہو لا الہ الا اللہ پر محمد الرسول اللہ نہیں کہتے۔ اس لیے نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول نے اذان یہاں تک سکھائی ہے۔ ہائے صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ من امرنا فہو رد۔ آپ اپنی طرف سے کوئی عمل ایجاد کر دیں، وہ بڑا خوبصورت ترین عمل ہو، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھ ڈالیے، سمندر کے اندر کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھ ڈالیے، کوئی اور نیک عمل اختیار کر جائیے۔ صدیقہ کائنات نے فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس عمل کو رد کر دیا جائے گا کہ جس عمل کے اوپر اللہ کے رسول کی اسٹمپ موجود نہ ہو۔ تو یہ کہنا کہ بھائی حالات کے اعتبار سے اور موقع کے اعتبار سے دین میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ دین ہمیشہ خالص ہے، اس میں اندر حالات اور موقع کے اعتبار سے دین نہیں، بلکہ دین اسلام نے حالات اور موقع کے اعتبار سے ہر چیز کو بیان کیا ہوا ہے۔ تیسرا جملہ، سو چوہے کھا کر بلی حج پہ چلی گئی۔ ہاں کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، کیسا جملہ ہے جی؟ میں بڑا حیران ہوتا ہوں پیارے بھائیوں کہ دشمنان اسلام نے ایسے ایسے جملے بنائے کہ جو ڈائریکٹ قرآن مجید کو ہٹ کرتے ہیں۔ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی کا مطلب پتہ ہے کیا؟ مطلب یہ ہے پیارے بھائیوں، اگر کوئی بندہ گناہ کے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ چکا ہے، معاصی سے نکل کر ہدایت کی طرف آ چکا ہے، ضلالت سے نکل کر ہدایت کی طرف آ چکا ہے، نور کی طرف آ چکا ہے، گمراہیوں سے نکل کر بھلائیوں کی طرف آ چکا ہے، پھر اگر وہ کسی چیز کی تبلیغ کرے، حدیث سنائے، قرآن سنائے، تو ہم اس کو تانا مارتے ہیں، تو بات ہی نہیں کر بھائی، 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ تو کل تک یہ کرتا تھا، آج تو ہمیں درس دے رہا ہے، تیرے کارناموں کو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ دنیا والوں کا حال ہے، یعنی کہ ہمیں یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ بھائی کوئی گناہوں سے لتھڑا ہوا انسان توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے۔ لیکن خالق کائنات کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ اللہ کی نظر میں کیا ویلیو ہے اس بندے کی کہ جو گناہوں کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف آتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس کو آپ تانا مارتے ہو، فرمایا کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ آپ نے یہ سنا نہیں کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ رحم کرنے والے ہیں، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے بھائی۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ ہائے گناہ میں لتھڑا ہوا انسان،
کوئی ایسا انسان کہ جس کے گناہ زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہو، کوئی ایسا آدمی کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اپنی پیشانی کو رب کے سامنے جھکایا نہ ہو، کوئی ایسا آدمی کہ جس نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی بھولے بھٹکے سے رب کی عبادت نہ کی ہو، کوئی ایسا آدمی جس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے بڑھاپے تک گناہ ہی گناہ ہیں، کوئی ایسا آدمی کہ جس کے گناہوں کو اگر آسمان و زمین پہ لاد دیا جائے تو آسمان و زمین شک پڑ جائے، کوئی ایسا آدمی جس کے گناہوں کو آسمان اور زمین پر لاد دیا جائے تو آسمان اور زمین کا خلا پر ہو جائے، کوئی ایسا آدمی کہ جس کے گناہ سمندروں کے جھاگ کے برابر ہو۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ضرور معاف کرے گا جو وہ شخص صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے، ایمان لے کر آتا ہے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اس کو ہی ہدایت یافتہ قرار دیا ہے، اللہ اس کو ہدایت یافتہ قرار دیتا ہے اور ہم اس پر تانے کستے ہیں۔ ایک آیت اور سن لیں اسی حوالے سے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان گنہگار بندوں سے کہہ دیجئے کہ جن کی زندگی گناہوں میں کٹ رہی ہے اور کٹ چکی ہے، ان سے کہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا، رب کے دربار میں آنا تمہارا کام ہوگا، تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالنا اس آسمان والے رب کا کام ہوگا۔ کبھی بھی دل کے اندر مایوسی نہ آئے، کبھی بھی دل کے اندر مایوس نہ ہونا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر روٹھا ہوا باپ، ناراض ماں اتنا جلدی راضی نہیں ہوتی کہ جتنا جلدی آپ کا رب آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ آؤ تو صحیح، تمہارے آنے میں دیر ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ تو یہ جملہ کہنا کہ سو چوبے کھا کر بلی حج کو چلی، یہ قرآن مجید کے متضاد جملہ ہے۔ ایک اور جملہ اکثر ہم استعمال کرتے ہیں، مجبوری میں گدھے کو باپ بنانا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے میں بالکل صحیح جا رہا ہوں، آپ احباب کو پتہ ہے، سنتے رہتے ہیں جملے۔ مجبوری میں گدھے کو باپ بنانا پڑتا ہے۔ تمام جانوروں میں سے صرف گدھا ہی ملا تھا جس کو باپ بنایا گیا، تو سوچنے کی بات ہے یار۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں جس گدھے کو باپ بنایا جا رہا ہے اس کی شان قرآن کچھ الگ انداز میں بیان کرتا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ دنیا کے اندر اگر عبادت کی جائے گی، چاہے وہ عبادت 2 رکعت پر مشتمل ہو یا بیت اللہ کا طواف ہو، چاہے وہ نظر ہو، چاہے وہ نیاز ہو، چاہے وہ کل ہو، چاہے وہ خوانی ہو، دنیا کے اندر کوئی بھی عبادت کی جائے گی تو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کی جائے گی۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ کتب ہو، چاہے وہ ابدال ہو، چاہے وہ مصنف ہو، چاہے وہ مدقق ہو، چاہے وہ محقق ہو، چاہے وہ فرشتوں کے سردار جبریل امین ہو، اللہ کا یہ فیصلہ ہے اگر عبادت کی جائے گی تو وہ اللہ کی جائے گی۔ اللہ کے علاوہ کوئی شان رکھتا ہی نہیں کہ اس کے لیے رکوع کیا جائے، اس کے لیے سجود کیا جائے۔ یہ اللہ کی گزارش نہیں ہے، اللہ کی عرضی نہیں ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے بھائی۔ اللہ اپنے فیصلے کے بعد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے نوجوان تب کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما،
او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھو، اپنی گفتگو کو ٹھنڈا رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، جتنا ہو سکے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے، اور ان کے سامنے لفظ اف بھی نہیں کہنا ہے۔ اف تو یار کوئی اتنا معیوب جملہ تو نہیں ہے، اف کہنا، اف کہنے میں کیا ہوتا ہے؟ اف ابو آپ بار بار مجھے ہی کام بولتے ہو، اف آپ مجھے بات، اف کہنا کوئی اتنا معیوب جملہ تو نہیں ہے میرے حساب سے۔ لیکن پیارے دوستو، آسمان والے رب کی نظر میں اپنے والدین کو لفظ اف کہنا بھی برداشت نہیں، تو جب لفظ اف کہنا برداشت نہیں تو جس گدھے کو آپ باپ بنا رہے ہو یہ برداشت ہوگا؟ اس کے بعد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس وقت کو یاد کرو جس وقت تم بے بس تھے، بے کس تھے، تمہیں بولنا نہیں آتا تھا، تمہیں چلنا نہیں آتا تھا، تمہیں پکڑنا نہیں آتا تھا، تم بالکل نادان تھے، بول نہیں سکتے تھے، تمہارے رونے کی وجہ سے تمہارے والدین سمجھ جایا کرتے تھے کہ بچے کی حاجت کیا ہے۔ ہائے ہائے، اس باپ کو گدھا بنایا جا رہا ہے جس کی جوانی اس کام میں گزر گئی کسی طریقے سے میرے بچے کی چاہت پوری ہو جائے، میرے بچے کے شوق پورے ہو جائیں، تیری پرورش کی خاطر، تیری ضروریات کی وجہ سے اس باپ نے اپنا خون پسینہ بہا دیا، اس باپ نے اپنے خواہشات کی قربانی دے ڈالی، اس باپ نے اپنے شوق کا گلا گھونٹ ڈالا، کسی طریقے سے اس کا لخت جگر کی تمنائیں پوری ہو جائیں۔ آج جب تو بڑا ہو چکا ہے، کمانے کے قابل ہو چکا ہے، آج تو گدھے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ مجبوری میں گدھے کو باپ بنایا جا سکتا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم بے بس تھے، فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یا الہ العالمین، ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جس طرح ہم محتاج تھے، بے بس تھے، بے کس تھے، ہمارے والدین نے ہماری ہر تمنا کو پورا کیا، ہماری ہر آرزو کو پورا کیا، ہمارے ہر شوق کو پورا کیا۔ ہائے ہائے، ہمارے والدین نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، ہم زبان سے جو بات نکالتے ہمارے والدین وہ پورا کر دیتے تھے۔ ربا جس طرح بچپن میں ہمارے والدین نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، ربا ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ہم پر رحم فرمایا، ربا تو اپنے رحمت کے جلوے ہمارے بوڑھے والدین پہ بھی نچھاور فرما دے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رضا کو، اپنے قرب کو والدین کی رضا میں رکھ دیا ہے۔ والدین ناراض تو رب ناراض، والدین راضی تو رب راضی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت کے درمیان والے دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، اس کو چاہیے کہ دنیا کے اندر اپنے باپ کی خدمت کرے، اپنے باپ کی تمناؤں کو پورا کرے، اپنے باپ کے ساتھ تعاون کرے، اس کی خدمت کرے۔ اللہ اس خدمت کے بدلے اس کو یہ اختیار دے گا کہ جنت کے درمیان والے راستے سے جنت میں پہنچ جائے۔ یہ والد کے حوالے سے اللہ نے فرمایا۔ اور گدھا، دنیا کے اندر جتنے بھی جانور ہیں میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ان تمام جانوروں میں سے جو سب سے زیادہ جس کی آواز بھیانک ہے، کانوں کو تکلیف دیتی ہے، وہ ایک گدھا۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ تمام جانوروں میں سے جو سب سے زیادہ بھیانک آواز ہے، کانوں کو ناپسندیدگی والی آواز ہے، وہ ایک گدھا، قرآن کہتا ہے۔ اب آپ خود ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ جس کا قرآن نے نقشہ یوں کھینچا ہے، ہم اس کی تشبیہ دیتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ۔ تو یہ جملہ ہے، ڈائریکٹ قرآن مجید کو ہٹ کرتے ہیں، غلط جملہ ہے۔ ایک اور جملہ ہے جی، تو بڑا منحوس ہے۔
صبح صبح تیری شکل دیکھ لی پورا دن ہی خراب کیا. کہاں سے صبح صبح تو اٹھ کر آ جاتا ہے؟ تو بڑا منحوس ہے. منحوس کسے کہا جا رہا ہے؟ چہرے کو. ہاتھ پاؤں کو تو منحوس نہیں کہا جاتا نا، چہرے کو کہا جاتا ہے. تو بڑا منحوس ہے، صبح صبح تیرا چہرہ دیکھ لیا، شکل دیکھ لی، پورا دن خراب ہے. کس کو کہا گیا؟ چہرے کو. تو چہرہ بنایا کس نے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے چہرے کو تشکیل دیا. خالق کائنات نے اس انسان کی خوبصورتی کے حوالے سے قرآن مقدس میں پورا نقشہ کھینچا. ایک نہیں، چار چار قسمیں کھا کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو احسن تقویم کی مقدار میں پیدا کیا ہے. سب سے خوبصورت ترین اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ ہے انسان. ایک واقعہ یاد آیا. ایک بادشاہ کہیں سفر پہ نکلا تو اس کے سامنے ایک غلام آ گیا حبشی. جب بادشاہ نے غلام کو دیکھا کہا جب منحوس آدمی صبح صبح کس کی شکل دیکھ لی، پورا دن خراب جائے گا. وزراء سے کہا کہ بھائی اس غلام کو اٹھا کر قید کرو، ہم شام کو اس کو ملتے ہیں. بادشاہ شکار پر گیا، خوب شکار وکار کیا، شام کو واپسی آیا، کہا کہ غلام کو پیش کرو. جب غلام آیا سامنے تو غلام نے کہا بادشاہ سلامت اگر جان کی امان دو تو ایک سوال پوچھوں. کہا پوچھو بھائی، کیا سوال ہے؟ دن کیسا گزرا؟ کیا دن تو بڑا وی آئی پی گزرا، بڑا شکار کیا، بڑا انجوائے کیا. شکل کس کی دیکھی تھی؟ شکل تو بھائی تیری دیکھی تھی. بادشاہ سلامت میری شکل دیکھی آپ نے، پورا دن وی آئی پی گزرا. میں نے آپ کی شکل دیکھی، پورا دن قید خانے میں گزارا. اب منحوس کون ہوا؟ میں ہوا یا آپ ہوں؟ تو اللہ رب العالمین نے نحوست انسان کے چہرے پہ نہیں رکھی ہے. نحوست ہے تو انسان کے اعمال کے اندر ہے. جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنا، جان بوجھ کر فرائض سے بھاگنا. نحوست اس چیز سے آتی ہے کہ انسان جب عبادات کی طرف نہیں آتا، جان بوجھ کر بھاگ رہا ہوتا ہے تو نحوست اس کے عمل سے ٹپک رہی ہوتی ہے، انسان کے چہرے پہ نحوست نہیں. تو یہ جملہ بھی انتہائی غلط ہے پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، کہ تو بڑا منحوس ہے اور تیرے وجہ سے نحوست آتی ہے. ایک اور جملہ، مجھے معاف کیجیے گا، میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں کوشش ہے میری کہ اچھے الفاظ استعمال ہوں. دل اگر گدی پہ آ جائے تو پری کیا چیز ہے؟ واہ ماشاء اللہ. دیکھیں دل اگر گدی پہ آ جائے تو حور کیا چیز ہے، پری کیا چیز ہے. یہ اکثر جملے آپ نے سنے ہوئے ہیں یار، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. دل اگر گدی پر آ جائے، گدی مطلب گدے کی وائف، بیگم. مثال بھی وہ دی ہے گدی کی. دل اگر گدی پہ آ جائے تو حور کیا چیز ہے؟ حور کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر، حور کیا چیز ہے؟ قرآن مقدس میں اللہ نے حور کا نقشہ کھینچا ہے. حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. تمہارے نیک اعمالوں کے بدلے میں، نیک اعمالوں کی وجہ سے جب تم جنت میں جاؤ گے تو اللہ اکرام اور انعام کے طور پر تمہیں وہ حوریں پیش کرے گا جس کو تم سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہے نہ کسی جنات نے چھوا ہے. اکرام ہے، اعزاز ہے یہ مومن کا. اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی دل اگر گدی پہ آ جائے تو حور کیا چیز ہے. قرآن مجید سے متضاد جملہ ہے، یہ کفریہ جملہ ہے میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، لہٰذا اس جملے کا استعمال نہ کریں. آخر اللہ کو ہماری یاد آ ہی گئی، آخر اللہ کو ہماری یاد آ ہی گئی. اب تک اللہ سویا ہوا تھا، اب اللہ کو ہماری یاد آ گئی. کفریہ جملہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ مریم کے اندر وما کان ربک نسیا، کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی نہیں بھلاتے ہیں اپنے بندے کو. کچھ بھی ہو جائے اللہ کو ہر بندے کا بایو ڈیٹا، اس کا بیک گراؤنڈ کے حوالے سے، ایک ایک لمحے کے حوالے سے پتہ ہوتا ہے. لیکن تاخیر اور دیر اس وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے یہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے. آپ کا رب کبھی آپ کو نہیں بھلاتا. اور بلکہ اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. اللہ تو نہیں بھلاتا لیکن تم بھی اللہ کو نہیں بھلانا.
تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، جبکہ اللہ تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ ایک اور جملہ، یار بور تو نہیں ہو رہے تھے، ایک اور جملہ، محبت اور جنگ میں سب جائز، محبت میں بھی سب کچھ جائز ہے، جنگ میں بھی سب کچھ جائز ہے۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نہ محبت میں سب کچھ جائز ہے اور نہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ محبت میں بھی اتنا ہی جائز ہے جتنا اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے۔ اور محبت کون سی؟ محرم کی غیر محرم کے ساتھ؟ نہ بابا نہ، محرم کی محرم کے ساتھ محبت، بھائی بہن کی محبت، ماں باپ کی محبت، بیوی کے ساتھ محبت، بھائیوں کی آپس میں محبت، بہنوں، اس محبت کی بات کی گئی ہے۔ یہ لو سٹوری اور اس قسم کی جو باہر کی جو محبتیں ہیں اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا، لیکن ہم نے یہ جملہ ان لوگوں پہ فٹ کیا ہے کہ باہر سے اگر کسی کو عشق مشق ہو جاتا ہے آپس میں تو ہم کہتے ہیں کہ چلو جی کوئی بات نہیں، ساری حدیں پار کر جاتے ہیں، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ نہ نہ نہ، یہ کفریہ جملہ ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، گھر جاتا ہوں بے چین ہو جاتا ہوں، دل نہیں لگتا، گھر میں بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، ان تمام لوگوں کو چھوڑ کر یا رسول اللہ آپ کے پاس آ جاتا ہوں کیونکہ آپ سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیے تھا کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، ہر چیز کو چھوڑ کر صرف مجھے تکتا رہے، میرا دیدار کرتا رہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ کا بھی انتقال ہونا ہے اور میرا بھی انتقال ہونا ہے، محبت آپ سے بڑی کرتا ہوں، آپ جنت کے اعلیٰ خانوں میں فائز ہوں گے، اگر میں غریب جنت میں پہنچ بھی گیا تو یا رسول اللہ آپ سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، اس بات نے مجھے بے چین کر دیا ہے، اس لیے سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول گفتگو کرتے اس سے پہلے قرآن مجید میں آیت نازل ہو گئی، فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ قیامت تک آنے والے مومنین، قیامت تک آنے والے مسلمین، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین تمہارا مقام اور رتبہ، تمہارا ٹھکانہ، تمہارا مسکن جنت کے اندر انبیاء کے ساتھ رکھے، شہداء کے ساتھ رکھے، صادقین کے ساتھ رکھے، صلحاء کے ساتھ رکھے، تو اس کا واحد ایک ہی حل ہے، صرف محبت کرنا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے اندر، اس کی اطاعت کے اندر زندگی کو بسر کرنا شروع کر دو۔ اگر محبت میں سب کچھ جائز ہوتا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بھائی تم صبح سے شام تک تو شام سے صبح تک مجھے ہی تکتے رہو، محبت کا تقاضا یہی ہے۔ نہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، محبت اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں اس کے نقش قدم کو تھامیں، اس کی اطاعت کریں، محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ محبت میں بھی سب کچھ جائز نہیں، اور جب جنگ میں بھی سب کچھ جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام جب کوئی سریہ روانہ کرتے، ایک ہوتا ہے غزوہ، ایک ہوتا ہے سریہ۔ غزوہ وہ جس میں اللہ کے رسول خود شریک ہوں، سریہ وہ کہ آپ کسی کو کمانڈر چیف بنا کر کسی محاذ کے لیے روانہ کرتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کسی لشکر کو بھیجتے تو یہ تلقین کرتے کہ تم نے رات کے اندھیرے میں حملہ نہیں کرنا، شب خون نہیں مارنا ہے، صبح کا انتظار کرو، اور جب صبح ہو جائے تمہیں اس بستی سے اذان کی آواز آئے تو حملہ نہیں کرنا، پلٹ آنا، اور اگر اذان کی آواز نہیں آتی ہے تو حملہ کرنا، لیکن اس حملے کے دوران بھی بوڑھوں کو نقصان نہ پہنچے، بچوں کو نقصان نہ پہنچے، خواتین کو نقصان نہ پہنچے، املاک کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ شرائط اللہ کے رسول طے کر کے بھیجتے تھے۔ اگر جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا تو اللہ کے رسول فرماتے کہ جاؤ سب کچھ جلا کر آ جاؤ، ختم کر کے آ جاؤ۔ تو پتہ یہ چلا نہ محبت میں سب کچھ جائز ہے اور نہ ہی جنگ کے اندر سب کچھ جائز ہے۔ نیکی کر کے پھنس گیا۔ آج کے دور میں نیکی کرنی ہی نہیں چاہیے، نیکی گلے پڑ گئی، نیکی گلے پڑ گئی۔ جب ہم روڈ ایکسیڈنٹ میں کسی مریض کو اسپتال پہنچاتے ہیں تو پولیس والے جب آتے ہیں تو وہ لانے والے کی بینڈ بجاتے ہیں، تو کیوں لے کر آیا ہے؟
نیکی گلے پڑ گئی۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بس یہ آخری بات، پھر کبھی موقع ملا تو اور بھی بہت سارے جملے ایسے ہیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اللہ نے توفیق ہمت دی تو۔ نیکی کبھی گلے نہیں پڑتی ہے اور نہ ہی نیکی کبھی ضائع ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ زلزال میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ آپ نے رات کی تاریکی میں اندھیرے میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، آپ نے گپت اندھیرے کے اندر ایک نیکی کی جس کی مقدار ہے رائی کے دانے کے برابر، چھوٹی سی نیکی کی آپ نے، ذرہ سی نیکی، کسی نے آپ کو دیکھا بھی نہیں، لیکن اللہ کے دفتر میں پیارے ساتھیوں آپ کی اس نیکی کو درج کر دیا۔ آپ اس نیکی کو بھول چکے ہیں، آپ کو یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کی بھی ہے یا نہیں کی، لیکن قیامت کے روز اس نیکی کو آپ کے سامنے لایا جائے گا اور دکھایا جائے گا یہ کہ کام تم نے کیا تھا، آپ کو نہیں یاد ہوگا لیکن اللہ بتائے گا کہ ہاں بھائی تم نے یہ کام کیا تھا۔ نیکی کبھی ضائع نہیں، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اخرج من طریق المسلمین شیئا یؤذیہم کتب اللہ لہ بہ حسنہ ومن کتب لہ عنده حسنہ ادخلہ بہ الجنہ۔ جو شخص مسلمانوں کے راستوں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے، چاہے وہ گٹر کا ڈھکنا تھا آپ نے اس کو بند کر دیا، کانٹا تھا آپ نے سائڈ پہ کر دیا، پتھر تھا آپ نے سائڈ پہ کر دیا، جو شخص مسلمانوں کے راستوں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے اللہ پاک اس کی نیکی کو اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتا ہے، اور جس کی نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ مختصر سے وقت کے اندر چند ایسے جاہلانہ جملے تھے کہ جس کو ہم اپنی زبان پر لے کر آتے ہیں، در حقیقت یہ تمام جملے کفر پر مبنی ہیں۔ بڑی سازش کے تحت، پلاننگ کے تحت ان جملوں کو تیار کیا گیا، تیار کرنے کے بعد مسلمانوں کے اندر جملوں کو پھیلایا گیا تاکہ مسلمان دانستہ اور غیر دانستہ طور پر اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں۔ آپ احباب سے میری یہ دعا ہے، آپ نے ان جملوں کو اچھی طرح سماعت کر لیا ہے، خود بھی بچیے، اپنے گھر والوں کو بھی اس سے بچائیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا اعلان ہے پیارے بھائیوں، جامع مسجد محمدی اہل حدیث نیو کراچی گبول ٹاؤن میں واقع ہے۔ اس مسجد میں تقریباً عرصہ 15-16 سال سے میں مسجد کا نظام اور وہاں کی امامت، وہاں کی خطابت سنبھالی ہوئی ہے اور بڑے احسن انداز سے مسجد کا نظام چل رہا ہے۔ اب پریشانی ہمیں یہ ہے کہ جمعے کے دن نمازیوں کے لیے جگہ ہمیں کم پڑ جاتی ہے، بہت سارے نمازی بغیر نماز پڑھے چلے جاتے ہیں، اور یقین جانیے کہ پٹھان طبقہ ہے، بعض نمازی جب جگہ نہیں ہوتی ماں بہن کی گالیاں بھی دے کر جاتے ہیں، دگڑا 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 دگڑا، ہمیں تو نہیں پتہ کیا کہہ رہے ہیں، البتہ وہ گالیاں دے کر جاتے ہیں، جگہ ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں۔ تو مسجد کی ہائٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ کافی اونچی ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں پیارے بھائیوں کہ مسجد کے اندر ڈبل چھتی ہو جائے، دونوں طرف سے تقریباً 150 افراد تقسیم ہو جائیں گے اور جمعے کی جو ہماری یہ پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی میرا بھائی اپنے ہاتھوں سے یہ بنانا چاہ رہا ہو، لاگت اس میں 30 لاکھ روپے آ رہے ہیں اور بڑی کوشش کر رہا ہوں پورے رمضان میں اور اس سے پہلے بھی، لیکن اب تک اتنا اماؤنٹ جمع نہیں ہو سکا کہ ہم اپنے کام کا آغاز کر سکیں۔ تو آپ میں سے کوئی بھائی اگر وزٹ کرنا چاہتا ہو یا اپنے ہاتھوں سے کروانا چاہتا ہو تو وہ ضرور کروائے، اور جو بھائی اس کار خیر کے اندر اپنا حصہ ملانا چاہتا ہو تو وہ ضرور ملائے۔ اللہ پاک آپ تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔